اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کا ذکر قرآن مجید میں کن کن مقامات پر کہ ہمیں پانچوں نمازیں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری پچھلی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اذان اور نماز، یعنی اس ٹاپک میں آپ سے ذکر کروں گی کہ اذان کا مطلب کیا ہے، اور تھوڑا سا کچھ نماز کے متعلق بھی میں آپ کو چند باتیں میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ گھر کے کاموں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو پلیز تھوڑا سا وقت جو ہے وہ میری ویڈیو کے لیے لازمی نکالیں۔ کیا پتہ آپ کو میری ان ویڈیوز میں کوئی نالجیبل بات مل جائے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میری ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملیز میں لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی دین کی طرف راغب ہو سکیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آج کی اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی یا بولنے میں کوئی لفظ غلط بولا جاتا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری آج کی ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے اس پہ آپ فوکس کریں گے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن کن مقامات پر ہمیں پانچوں نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صلاۃ سے پہلے لوگوں کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہودی مذہب میں دیکھیں تو یہودی مذہب میں لوگوں کو بلانے کے لیے ٹرمپٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹرمپٹ آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹرمپٹ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہودی مذہب کی کتابوں میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ۔ تو اس لائن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی مذہب میں لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے ٹرمپٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم عیسائی مذہب میں دیکھتے ہیں تو عیسائی مذہب میں استعمال ہوتی ہے گھنٹی کی آواز، یعنی چرچ بیل استعمال ہوتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ اور کئی قبیلوں میں لوگوں کو بلانے کے لیے ڈھول کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اس اسلام مذہب میں لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے جو آواز استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے انسان کی آواز، جو کہ ان تمام آلاؤں سے کئی گنا بہتر اور کئی گنا سریلی ہے۔ لیکن آواز کی سریلی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پیغام بھی ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اذان کے بارے میں ہے یہ۔ تو اس اذان میں اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ زیادہ تر ہم میں سے زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ اذان کا مطلب نہیں جانتے۔ جب ہم مسلمانی اذان کا مطلب نہیں جانتے تو ہم نان مسلمس کو کس طرح سے اذان کا مطلب بتائیں گے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اذان کا مطلب کیا ہے اور اذان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہوا ہے۔ تو چلیں میں آپ کو اذان کا مطلب بتاتی ہوں۔ تو جیسا کہ اذان میں 4 دفعہ بولا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں یا میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ صلاح کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اذان کا مطلب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہوا ہے، تو اب آپ کو میں قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اذان کے متعلق اور نماز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آ جاؤ
اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم کو سمجھ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب جمعے کے دن اذان دی جاتی ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اذان سنتے ہی فوراً ہر قسم کا کام چھوڑ دیں۔ مثلا لوگ جو ہیں وہ خرید و فروخت میں مصروف ہوتے ہیں، کسی بھی کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر قسم کے کام چھوڑ دیں اور نماز کی طرف جائیں۔ تو جیسا کہ سورہ جمعہ کی اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں صلاح سے پہلے اذان دینا لازمی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 سے 12 میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو صلاح سے پہلے جوتیاں اتار دینی چاہیے، اسی لیے ہم مسلمان صلاح سے پہلے جوتیاں اتار دیتے ہیں۔ اسی کے متعلق یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہولی بائبل میں لکھا گیا ہے کہ خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ نزدیک مت آؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکال لو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک جگہ ہے۔ پاک جگہ سے مراد ہے کہ وادی طویٰ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ اپنی جوتیاں اپنے پیروں سے نکال لیں کیونکہ آپ جس جگہ کھڑے ہیں وہ پاک جگہ ہے۔ پاک جگہ سے مراد ہے وادی طویٰ۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ جوتیاں اتار کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جوتیاں اتار کے۔ تو اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 240 حدیث نمبر 652 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹ کرو، اس کا اپوزٹ کرو۔ اس سے مراد ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی جوتیاں اتار کے عبادت کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یہودی جو کرتے ہیں اس کا الٹ کریں، یعنی ہم جوتیاں سمیت نماز پڑھیں۔ اب اس سے آگے فرمایا گیا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 653 میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، جوتیوں کے ساتھ بھی اور جوتیوں کے بغیر بھی۔ چونکہ ہم لوگ ہائیجینک ہیں، ہم جوتیاں اتار کے نماز پڑھتے ہیں، ہم مسجدوں کا جو ہے وہ تقدس کا خیال رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم جوتیاں اتار کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض آپ جوتیوں سمیت نماز پڑھتے بھی ہیں تو جوتیوں کا جو نیچے کا سول ہوتا ہے آپ اس کو اچھے سے صاف کر لیں اور پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا کہ اذان کا مطلب کیا ہے، اذان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اور کچھ نماز کے متعلق میں نے آپ سے باتیں شیئر کی۔ تو آج کی اس ویڈیو کا اختتام جو ہے وہ میں یہی کرتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جس طرح دوسری ویڈیوز کو ٹائم دیتے ہیں تو پلیز تھوڑا سا وقت جو ہے وہ میری ویڈیوز کے لیے نکال لیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی نالجیبل بات مل جائے، آپ لوگ دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور ویڈیو کے اختتام پر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں نے جن جن باتوں کا آپ سے ذکر کیا، جو بھی آپ سے باتیں میں نے شیئر کی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز اور قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔